سامعین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ درود پاک بڑے بلند آواز سے اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، ابھی آپ نے اپنے امام و خطیب شاعر اسلام حضرت حافظ و قاری ساجد رضا سیوانی سے آپ نے بڑے ہی اچھے انداز میں نعت پاک سماعت کیا۔ ساتھ ہی ساتھ ہم سے پہلے والے خطیب حضرت علامہ و مولانا رمیم صاحب قبلہ سے آپ نے پرمغز خطاب آپ نے سماعت کیا۔ شاید اس میں سے چند لوگ میری کہیں تقریر پہلے سنے ہوں گے، اور 2-3 لوگ مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ مجھ کو بھی یہاں 1 سال اب ہونے جا رہا ہے، اور یہاں میری پہلی تقریر شادی میں ایک بار ہوئی تھی۔ اور جو حدیث اگر آپ کو اچھی لگ جائے اس پہ عمل بھی کیجئے گا اور اسے دوسرے تک پہنچائیے گا بھی۔ میرے آقا نے فرمایا: من ادّا الی امتی حدیثا لتقام به سنت او تتلم به بدعۃ فهو فی الجنہ، جو شخص میری حدیث سنے اور اسے دوسرے تک پہنچائے تاکہ اس سے کوئی سنت قائم ہو جائے یا اس سے کوئی بدعت دور ہو جائے، فهو فی الجنہ، وہ جنت میں ہوگا۔ کہاں ہوگا؟ بولیے جنت میں ہوگا۔ آئیے میں اپنی تقریر کا آغاز 4 مصروں سے کروں سننا چاہ رہے ہیں؟ کہیے مطلب کہ سبحان اللہ، کہیے الحمدللہ، پڑھیے لا الہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم تمامی حضرات مل کر آمد رسول کے تعلق سے ایک نعرہ بلند کریں۔ جواب دیں گے نا اس کا؟ ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرا کر جواب دینا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، محبوب کی آمد، طٰہٰ کی آمد، یاسی کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خواہ فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں: نمود شان ربانی، نمود شان ربانی، ظہور نور یزدانی، اور خدا کا دوسرا کوئی نہ کوئی آپ کا ثانی، اور یا رسول اللہ محمد سر وحدت ہیں، کوئی ان کا رمز کیا جانے، ارے شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا
جانے، شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے۔ دیکھیے ہمارے خطیب صاحب پہلے ہی شروعات کر دیے اور مدرسہ رضویہ میں جانے لگا یہ پیسہ، کئی بجے کے سبحان اللہ۔ اب دیکھیں اس شعر کے ضمن میں میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی نے نبی کی تعریف و توصیف کس انداز میں بیان کیا ہے اور ایمان کی صحیح تشریح بھی آپ نے فرمایا ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں یا بہت سارے لوگ یہ جانتے ہیں کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پڑھ لینا یہی ایمان ہے۔ اب یہ پڑھنے والے بہت سارے لوگ ہیں، کچھ دیوبندی حضرات بھی ہیں، کچھ اہل حدیث بھی ہیں، کچھ وہابی بھی ہیں، اس طریقے سے بہت سارے لوگ ہیں اور کلمہ پڑھ کر یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، جبکہ ایسا کرنے کے بعد پھر وہ کہتے ہیں نبی کو معاذ اللہ پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں، علم غیب نہیں، معاذ اللہ۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی ہم جیسے تھے، ہمارے بڑے بھائی کی طرح تھے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں معاذ اللہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، مگر واہ میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت کے تعلق سے کیسا عقیدہ رکھتے ہیں، کہیے بچے کہ سبحان اللہ۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کو واجب الوجود اور تمام صفات کمالیہ کا اگر جامع ماننا ایمان ہے تو وہی پر رسول اللہ کو جامع الصفات اور محبوب خدا ماننا ایمان ہے۔ اللہ کو حدوث و زوال سے پاک اور خالق و مالک ماننا ایمان ہے تو وہی پر رسول اللہ کو بعد از خدا بزرگ اور باعث تخلیق کائنات ماننا ایمان ہے۔ اللہ کو امکان کذب و وقوع کذب اور جملہ عیوب و نقائص سے اگر پاک ماننا ایمان ہے تو وہی پر میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کے رسول کو صفات رذیلیہ و افعال خبیثہ اور جملہ عیوب و نقائص سے دور ماننا ایمان ہے۔ اللہ کا علم غیب اگر ذاتی ماننا ایمان ہے تو اس قرآن کی آیت کے ضمن میں کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے علم غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا مگر اپنے پسندیدہ رسول کو علم غیب عطا فرماتا ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے ضمن میں اللہ کے رسول کا علم غیب عطائی ماننا ایمان ہے۔ اللہ کو رب العالمین اور مالک یوم الدین اگر ماننا ایمان ہے تو وہی پر رسول اللہ کو رحمت للعالمین اور شفیع المذنبین ماننا ایمان ہے۔ اللہ کی کتاب کو منزل من السماء اور کلام ربانی ماننا ایمان ہے تو وہی پر رسول اللہ کو خدا کا برہان اور صاحب قرآن ماننا ایمان ہے۔ نبی کی سنت کا ماننا ایمان ہے، نبی کے ختم نبوت کا ماننا ایمان ہے اور نبی کا عطا کردہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ماننا ایمان ہے۔ حضرات محترم آگے دیکھیں اعلیٰ حضرت ممکن ہے کہ یہ بات آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی مگر ہمارے علماء کرام ضرور جان رہے ہیں کہ میں نبی کی ایک عظیم تعریف و توصیف بیان کر رہا ہوں۔ اب دیکھیں میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی کیا فرماتے ہیں اللہ عظیم النظیر ہے، رسول اللہ بھی عظیم النظیر ہے۔ اللہ فقید المثال ہے تو رسول اللہ بھی فقید المثال ہے۔ اللہ بے مثل و بے مثال ہے، رسول اللہ بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ اللہ ایک اور لاسانی ہے تو مصطفیٰ بھی ایک اور لاسانی ہے۔ دیکھنے کے اعتبار سے، بولنے کے اعتبار سے ایسا تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ دونوں جملے مترادف ہیں مگر ان دونوں جملوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے۔ آپ کہیں گے جہانگیر القادری یہ کیسے تم نے کہہ دیا تو میں یہ کہوں گا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں اللہ اپنی الوہیت میں عظیم النظیر ہے تو رسول اللہ اپنی رسالت میں عظیم النظیر ہے۔ رب بے نیاز اپنی ربوبیت میں فقید المثال ہے تو نبی اپنی نبوت میں فقید المثال ہے۔ خدا واحد اپنی وحدانیت میں ایک اور لاسانی ہے تو حبیب خدا اپنی حبیبیت میں ایک اور لاسانی ہے۔ محب اپنی محبیت میں بے مثل و بے مثال ہے تو محبوب اپنی محبوبیت میں بے مثل و بے مثال ہے۔
وہی تو میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا نمود شان ربانی ظہور نور یزدانی، خدا کا دوسرا کوئی نہ کوئی آپ کا ثانی، اور یا رسول اللہ محمد سر وحدت ہے، کوئی ان کا رمز کیا جانے، ارے شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے۔ میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اس طریقے سے نذرانہ عقیدت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا ہے۔ آگے اعلیٰ حضرت دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، کہیے مطلب سبحان اللہ، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، یعنی عرش پہ بھی چھیڑ چھاڑ ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے آگے سنیں، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگاؤ یا رسول اللہ ادھر تیری ہی داستان ہے، یعنی عرش پہ بھی تیرا ہی ذکر کیا جا رہا ہے، فرش پہ تیرا ہی ذکر کیا جا رہا ہے، اور جہاں کان لگاؤ یا رسول اللہ ادھر سے تیری ہی صدائیں بلند ہو رہی ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے یا سید المرسلین، کوئی کہہ رہا ہے یا رحمت للعالمین، کوئی کہہ رہا ہے یا شفیع المذنبین، آپ کی آمد ہو، کوئی ہر طرح سے اپنے اپنے انداز میں۔ محترم آئیے اس دو شعر کے ضمن میں ہم کچھ سماعت کریں۔ اعلیٰ حضرت نے کیسے کہہ دیا کہ جہاں دیکھوں وہاں تیرا ہی ذکر نظر آتا ہے، جہاں دیکھوں وہاں تیرا ہی نام لیوا نظر آتا ہے۔ تقریر اچھی لگ رہی ہے؟ کہیے مطلب سبحان اللہ۔ دیکھیے میں زبردستی تقریر نہیں بولتا، چونکہ میری طبیعت بھی تھوڑی ادھر ادھر رہتی ہے، اور میں تقریر ابھی لگ بھگ کئی وقت سے میں لگاتار بول رہا ہوں، اور اس سے پہلے میری دعوت فتیجی میں تھی، پھر وہاں سے سیوان فلوریا میں دعوت تھی، مگر میں فلوریا شرکت نہیں کر پایا کسی وجہ سے، یعنی 10 بج گئے، تو ہر روز تقریر بولنا پڑتا ہے۔ یہ میں علاقے کی محبت میں اور علاقے کو میں فوقیت دے رہا ہوں، چونکہ ہمیں ادارہ بھی چلانا ہے اور آپ مجھے محبوب بھی ہیں، پیارے بھی ہیں، اس لیے اگر تقریر اچھی لگ رہی ہے تو میں سناؤں گا۔ اچھی لگ رہی ہے؟ کہیں مطلب سبحان اللہ، کہیں الحمدللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرات محترم، بلا شک و شبہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام نبیوں میں سب سے افضل و اعلیٰ بنائے گئے ہیں، ہے نا جی؟ تمام نبیوں کی آپ سردار ہیں۔ اسی طریقے سے میرا نبی جو کتاب لے کر آیا وہ کتاب تمام کتابوں سے افضل۔ آپ کہیں گے جہانگیر القادری وہ کیسے؟ کیا تم نے بائبل کو پڑھا؟ کیا تم نے توریت کو پڑھا؟ کیا تم نے زبور کو پڑھا؟ کیا تم نے انجیل کو پڑھا؟ کیا تم نے دنیا کی تمام لائبریریوں کی کتابوں میں، تمام دھرموں کی کتابوں کے کیا تم نے پڑھ لیا ہے؟ میں یہ کہوں گا کہ یقیناً ہم نے تمام کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا ہے، مگر کیا کوئی ایسے دھرم میں، کیا کوئی ایسی بھی کتاب ہے جو یہ کہتے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے؟ کوئی ایسی کتاب ہے جو یہ کہہ دے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی اس میں خامی نہیں ہے؟ مگر اللہ کے نبی سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن نازل ہوا ہے، جو کتاب نازل ہوئی ہے، اس کتاب کے تعلق سے وہی قرآن کہہ رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ یہ اللہ کی کتاب کہہ رہا ہے، اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ اس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور جو قرآن یہ اعلان کر دے کہ اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، تو کیا وہ کتاب تمام کتابوں سے کیسے افضل نہیں ہو سکتی ہے؟ ارے ہو سکتی ہے نا، بلا شک و شبہ وہ کتاب افضل ہے جو میرا نبی لے کر آیا، میرا نبی جو کتاب لے کر آیا وہ کتاب تمام کتابوں سے افضل۔ ایسے ہی میرا نبی
جو نظام لے کر آیا وہ نظام تمام نظاموں سے افضل، میرا نبی جو قانون لے کر آیا وہ قانون تمام قوانین سے افضل۔ جہانگیر القادری نظام قوانین پہ آج بحث نہیں کرے گا، بلکہ انشاءاللہ میں آپ کے علاقے کا رہنے والا ہوں، مزید اگر آپ نے کبھی موقع دیا انشاءاللہ اس پہ میں گفتگو کروں گا۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، میرا نبی جس شہر میں تشریف لایا وہ شہر تمام شہروں سے افضل۔ آپ کہیں گے جہانگیر القادری یہ تم نے کیسے کہہ دیا کہ نبی جس شہر میں تشریف لائے وہ شہر تمام شہروں سے افضل؟ میرا نبی جس شہر میں دیکھا ہے، کیا تم نے حیدرآباد کو دیکھا ہے؟ کیا تم نے حیدرآباد کے چار مینار، مکہ مسجد کو دیکھا؟ کیا تم نے پہاڑی شریف کو دیکھا؟ کیا تم نے ممبئی کے پارکوں کو دیکھا؟ کیا تم نے ممبئی کے سمندر تاج محل ہوٹلوں کو دیکھا؟ کیا تم نے حاجی ملنگ کو دیکھا؟ کیا تم نے درگاہ حاجی علی کو دیکھا؟ کیا تم نے دہلی کو دیکھا ہے؟ کیا تم نے دہلی کے رنگریلیا کو دیکھا؟ کیا تم نے دہلی کے قطب مینار کو دیکھا؟ کیا تم نے دہلی کے لال قلعہ کو دیکھا؟ کیا تم نے جامع مسجد کو دیکھا؟ کیا تم نے آگرہ کے تاج محل کو دیکھا؟ کیا تم نے آسٹریلیا کو دیکھا ہے؟ کیا تم نے فلسطین کو دیکھا؟ کیا تم نے مصر کو دیکھا؟ کیا تم نے پوری دنیا کا چکر لگا لیا ہے؟ پھر تم نے جب چکر نہیں لگایا کیسے کہہ دیا کہ میرا نبی جس شہر میں تشریف لایا وہ شہر تمام شہروں سے افضل؟ حضرات محترم، جہانگیر القادری کہے تو یہ بات جھوٹی ہو سکتی ہے، مگر جو جس شہر کی تعریف اللہ کا قرآن کہہ دے پھر وہ شہر تمام شہروں سے افضل ہو جایا کرتا ہے اور ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے مجھے اس شہر مکہ کی، یعنی جو آیت اگر مکہ میں نازل ہوتی اسے مکیہ کہا جاتا، اور جو آیت اگر مدینہ میں نازل ہوتی اسے مدنیہ کہا جاتا۔ اب اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہوتا ہے لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے مجھے شہر مکہ کی۔ جب اللہ نے شہر مکہ کی قسم ارشاد فرمائی، اللہ کے نبی سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ رب العزت میں عرض کرتے ہیں اے پروردگار عالم، کیا تو نے اس شہر کی قسم اس لیے ارشاد فرمائی کہ اس میں تیرا گھر بیت اللہ شریف ہے، مقام ابراہیم ہے، آب زمزم کا کنواں ہے، حجر اسود جنتی پتھر ہے، صفا مروہ کے دو پہاڑی ہے، عرفات و مزدلفہ کے دو مقدس میدان ہے۔ اللہ کے نبی نے جب یہ عرض کیا ہے اللہ نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب سنو، میں نے اس شہر کی قسم اس لیے ارشاد نہیں فرمائی کہ میرا گھر اس میں بیت اللہ شریف ہے، مقام ابراہیم ہے، آب زمزم کا کنواں ہے، حجر اسود جنتی پتھر ہے، صفا مروہ کے دو پہاڑی ہے، عرفات و مزدلفہ کے دو مقدس میدان ہے۔ اے محبوب ہم نے شہر کی قسم اس لیے ارشاد فرمائی کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ تم اس شہر میں تشریف لائے، مجھے یہ شہر محبوب ہو گیا، اس لیے میں نے اس شہر کی قسم ارشاد فرمائی۔ حضرات محترم دیکھے اللہ کو اپنے محبوب سے کتنا پیار ہے، اللہ کو اپنے محبوب سے کتنا لاڈ ہے کہ نبی جس شہر میں تشریف لائے، جبکہ وہ شہر اگر دور دور تک دیکھا جائے کہیں پہ بالو ہی بالو نظر آتا ہے، کہیں پہ ریت ہی ریت نظر آتا ہے، کہیں پہ دور دور تک گھروں کا پتہ نہیں چلتا ہے، مگر میرے نبی وہاں تشریف لا رہے ہیں تو اللہ کو یاد آئے اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے پیدائش کی وجہ سے اس شہر کی قسم ارشاد فرما دی۔ حضرات محترم اسی طریقے سے میرا نبی جس شہر میں تشریف لائے وہ شہر بولیے تمام شہروں سے افضل۔ اسی طریقے سے میرا نبی جس مہینے میں تشریف لایا وہ مہینہ بھی تمام مہینوں سے افضل۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مولانا صاحب ہم لوگ جو ہے نا یہ ان سب چیزوں میں یعنی ماشاء اللہ یہ ہمارے مدرسے میں پیش کر رہے ہیں، کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ پپو سنگھ، چلیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ اس علاقے کے ماشاء اللہ ہمارے ہندو بھائی مسلم بھائی، ہم نے ہندو بھائی اور مسلم بھائی میں جتنا اتحاد اتفاق یہاں میں دیکھا میں نے کہیں اور نہیں دیکھا، سبحان اللہ۔ اور ہمارا کام بھی یہی ہونی چاہیے
کہ ہم آپس میں اتحاد، اتفاق اور محبت بنا کر رکھے۔ وہی سیتامڑھی، مظفر پور ہے، کبھی یہ کبھی وہ نظر آتا ہے، مگر سیوان کی دھرتی کو میں نے دیکھا ہے کہ اگر ہندو بھائی کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، مسلمان بھی کھا رہا ہے اور مسلمان کی شادی ہو رہی ہے تو اخلاقاً، محبتاً، تقاضۂ انسانی کی وجہ سے ان کا کھانے کا اہتمام بھی الگ کیا جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ ہندوستان کو اتحاد، اتفاق کی اور سخت زیادہ ضرورت ہے۔ ماشاءاللہ میں عالی جناب اپندر صاحب کا میں مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے ہمارے مدرسے کی مدد کیا۔ کئی مطلب کہ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، اسی طریقے سے میرا نبی جس مہینے میں تشریف لایا وہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، ہم یہ لوگ یہ کیا کہہ رہے ہیں، 12ویں شریف وغیرہ میں نہیں دیتے ہیں پیسہ، مسجد کو نہیں سجانی چاہیے، گلیوں کو نہیں سجانی چاہیے، یہ نہیں کرنی چاہیے، وہ نہیں کرنی چاہیے، اور نبی کہیں تو کرنا ہی نہیں چاہیے۔ حضرات محترم، وہ بہت بڑا بیوقوف انسان ہے، اس کے اندر عقل کی بہت بڑی کمی ہے۔ دیکھیے اسی جو انسان کہتا ہے نا ایسا، اس کے گھر کو اگر دیکھا جائے تو بیوی کا بھی جنم دن مناتا ہے وہ انسان، اپنا بھی جنم دن مناتا ہے وہ انسان، اپنے بچوں کا بھی مناتا ہے، اور حد تو یہ ہے کہ شادی کا بھی سالگرہ لوگ مناتے ہیں نا بھائی۔ آپ کیا نہیں مناتے ہوں گے، مگر میں نے چند جگہ دیکھا ہے کہ شادی کا بھی وہ جنم دن مناتے ہیں۔ جنم دن مطلب کیا ہے، یعنی شادی اس دن ہوئی، سالگرہ مناتے ہیں۔ حضرات محترم، میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تھوڑا سا پانی لائیے تو، آئیے درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا شفینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اگر نبی کی پیدائش کو منایا جائے، کسی کی بھی پیدائش کو منایا جائے، اگر کوئی ناجائز چیز نہ ہو، بچے کی بھی پیدائش منائیں، جنم دن منائیں، انگریزوں کا طریقہ اپنے اندر نہ لائے، فاتحہ کا طریقہ لائیں، میلاد شریف کریں، فاتحہ کروائیں، اور فاتحہ وغیرہ کروا کے اگر پھر اس کا سالگرہ منایا جائے تو پھر وہ ناجائز نہیں ہے، وہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لمبی عمر کے لیے دعائیں کریں اس دن، ہے نا، سالگرہ کے لیے لمبی فاتحہ کریں، لمبی عمر کے لیے دعائیں کریں، جو حضرات آئیں سب ان کے لیے دعائیں کریں، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے ان کی عمر میں اللہ زیادتی عطا فرمائے گا۔ حضرات میں یہ کہہ رہا تھا کہ میرا نبی جس مہینے میں تشریف لائے وہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل۔ کوئی انسان پوچھ سکتا ہے کہ آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ نبی جس مہینہ میں تشریف لائے وہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل۔ وہ اعتراض کر سکتا ہے کہ آپ کو معلوم نہیں کہ تمام مہینوں میں اگر سب سے افضل اگر کوئی مہینہ ہے تو وہ رمضان شریف کا مہینہ ہے۔ کون سا مہینہ بولیے؟ رمضان شریف کا مہینہ ہے، اور اس لیے مہینہ افضل ہے۔ اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، بے شک ہم نے اسے لیلۃ القدر میں اتارا۔ اس سے مراد یہاں پہ قرآن مجید ہے، یعنی قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں اتارا گیا۔ اللہ یہ فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے جانا کیا ہے کہ لیلۃ القدر ہے کیا چیز؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب لیلۃ القدر کس مہینہ میں واقع ہے؟ بولیے بولیے، کس مہینہ میں واقع ہے؟ چلیے ماشاء اللہ، بدر الصحیح، اچھا 50 روپے انہوں نے ہمارے مدرسے میں پیش کیا، سبحان اللہ، اور یہ 40 روپے پپو سنگھ، اچھا، اور یہ پپو سنگھ، چلیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ انہوں نے ہمارے مدرسے کا مدد کیا۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رمضان شریف کے تعلق سے، یعنی رمضان کا مہینہ اس لیے افضل ہو رہا ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ اس میں کیا نازل ہوا بولیے؟ قرآن نازل ہوا۔ مائک والے بھائی بیس اب کم کیے، او مائک والے بیس کم کیے آپ، بیس تھوڑا بیس کم کر دیجیے، آپ بیس بالکل کم کر دیجیے آپ، ٹھیک ہے، بیس کم کر دیجیے آپ، ہاں ٹھیک ہے، اب رہنے دیجیے۔ حضرات محترم، تو رمضان میں، یعنی رمضان کا مہینہ صرف اس لیے افضل ہو رہا ہے
کہ اس میں قرآن نازل ہوا. اس میں کیا نازل ہوا بولیے؟ قرآن نازل ہوا تو وہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہوا. مگر آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ رمضان میں قرآن نازل ہوا جس کی وجہ سے وہ مہینہ افضل ہوا. اور بالکل صحیح بات ہے کہ رمضان کا مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے، یہ نص قطعی سے ثابت ہے. مگر اس کے ڈیپ میں آپ جائیں گے، گہرائی میں جائیں گے، تفکر و تدبر اور عمیق کی نظر سے اسے دیکھیں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ قرآن بھی بنا تو کس کے لیے بنا. اگر قرآن بنا تو کس کے لیے بنا، اور یہ رمضان بنا تو کس کے لیے بنا. اگر نبی نہ ہوتے تو کیا قرآن بھی ہوتا؟ نہیں ہوتا. اگر نبی نہ ہوتے تو جنت بھی نہیں ہوتی، دوزخ بھی نہیں ہوتا، رمضان بھی نہیں ہوتا. المواہب اللدنیا صفحہ نمبر 28 میں علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں لیلۃ مولدہ افضل من لیلۃ القدر. نبی کی پیدائش والی رات شب قدر سے بھی افضل ہے. کیوں کہا؟ اس لیے کہ رمضان بنا تو نبی کے صدقے میں بنا، قرآن بنا تو نبی کے صدقے میں بنا. جبکہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جو کلام اللہ کا ہو اور اس کے راوی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو. اللہ نے ارشاد فرمایا لولا محمد و امتہ لما خلقت الجنۃ ولا النار ولا الشمس ولا القمر ولا اللیل ولا النہار. اگر محمد اور اس کی امت کو پیدا کرنا مقصود نہیں ہوتا تو لما خلقت الجنۃ ولا النار، میں جنت اور دوزخ کو پیدا نہیں کرتا، ولا الشمس ولا القمر، چاند اور سورج کو پیدا نہیں کرتا، ولا اللیل ولا النہار، اور رات اور دن کو پیدا نہیں کرتا. جبکہ کسی شاعر نے کہا کہ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. ارے کہیں مطلب کہ سبحان اللہ، کہیے الحمدللہ، ہاتھوں کو لہرا کر کہیں سبحان اللہ کہ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. خدا کی قسم یہ خدائی نہیں ہوتی. جتنی بھی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں حضور کے صدقے میں بنائی گئی ہے نا جی. حضور کے صدقے میں بنے یہ ساری چیزیں. اس طریقے سے میرا نبی جس مہینے میں تشریف لایا وہ مہینہ بھی تمام محفلوں سے افضل. اسی طریقے سے میرے نبی کا ذکر جس محفل میں ہو جائے وہ محفل بھی تمام محفلوں سے افضل ہو جایا کرتی ہے. سبحان اللہ. اس لیے اس محفل کو تمام محفلوں کا سردار بھی کہا گیا ہے. محفل سرور سردار بھی کہا گیا ہے. حضرات محترم، آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس محفل میں نبی کا ذکر ہو وہ محفل تمام محفلوں سے افضل کیسے ہے. سننا چاہ رہے ہیں یا ختم کر دوں میں؟ ارے سننا چاہ رہے ہیں. بڑی عقیدت سے آپ نے محفل کو سجایا ہے اور پہلی مرتبہ ہم کو لگ رہا ہے کہ شاعر اسلام کے سرپرستی میں یہ محفل ہو رہی ہے نا جی. ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ امام صاحب کی عمر میں، علم میں اور ہر اعتبار سے اور تنخواہ میں بھی اللہ ترقی عطا فرمائے. کئی مطلب کہ سبحان اللہ. مجھے امید ہے کہ نوادہ کے لوگوں نے بڑے لیٹ سے آئے ہوں گے تو بہت ہی، مگر غائب بھی بڑا لمبا ہو جاتے ہیں، ہے نا. اب ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ. ایسا ہوگا نہیں ہوگا انشاءاللہ. اگر آپ کو تنخواہ دینے میں اگر کوئی کمی ہو، ہم بدر صحیح ٹھیک ہے، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر امام صاحب کو رکھے ہوئے ہیں، کبھی کبھی لوگ ایسا کہہ رہے ہیں کہ تنخواہ نہیں ہو پاتی ہے، وہ مجھ سے بھی مل لیں گے تو انشاءاللہ اگر کوئی کمی ہوتی ہو تو 500,000 روپے سے مہینے میں آپ کے امام کی مدد کر سکتا ہوں. ماشاءاللہ اتنا میں کماتا ہوں. مگر ضرورت اس چیز کی ہے کہ امام صاحب کو بھگائیے گا نہیں، رکھیے گا، ہمیشہ رکھیے. ضرورت پڑے تو ہم سلیم پور سے بھی مدد کروا سکتے ہیں، ضرورت پڑے گی تو. مگر مجھ کو ایسا نہیں لگ رہا ہے. بہت امیر لوگ ہیں، راجو اسٹیل، کون بہت سارے لوگ ہیں ماشاءاللہ. میں کن کا نام لوں کن کو چھوڑوں، سب اپنی اپنی جگہ پر آفتاب ہے، مہتاب ہے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، نہیں ہوگا انشاءاللہ. حضرات محترم، آپ کو بتاتا چلوں کہ جس محفل میں نبی کا ذکر ہو جائے
وہ محفل بھی تمام محفلوں سے افضل ہو جایا کرتی ہے۔ آپ کہیں گے جہانگیر القادری یہ کیسے کہ نبی کا ذکر جس محفل میں ہو وہ محفل تمام محفلوں سے کیسے افضل ہو جایا کرتی ہے اور کیسے ہوتی ہے؟ حضرات محترم، شفا شریف جلد اول صفحہ نمبر 12 میں علامہ قاضی ایاز مالکی علیہ الرحمہ ایک حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، اور یہ بھی حدیث قدسی ہے۔ اور میں نے پہلے کہا کہ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جو کلام اللہ کا ہو اور اس کے راوی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، بات اللہ کی ہو، کہنے والے مصطفیٰ ہو، یعنی بات اللہ کی ہو، کہنے والے مصطفیٰ ہو۔ محبوب ہی کی باتوں کو جانتا ہے۔ حضرات محترم، شفا شریف میں علامہ قاضی ایاز مالکی علیہ الرحمہ نے ایک حدیث نقل فرمایا، اور حدیث قدسی ہے۔ اللہ کہتا ہے جعلتک ذکرا من ذکری فمن ذکرک ذکرنی جعلتک ذکرا من ذکری۔ اے حبیب، میں نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا۔ اے مصطفیٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنایا۔ فمن ذکرک ذکرنی، گویا کہ جس نے آپ کو یاد کیا اس نے مجھے ہی یاد کیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جعلتک، اے حبیب، میں نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا۔ اب گویا کہ جس نے آپ کو یاد کیا اس نے کیا ہے؟ مجھے ہی یاد کیا، مجھے ہی وہ یاد کیا۔ نبی کی محفل کو ہم نے سجایا ہے، رچایا ہے۔ اب گویا کہ اگر ہم نبی کی محفل کو سجائے ہیں، رچائے ہیں، نبی کا ذکر کر رہے ہیں، نبی کی تعریف و توصیف بیان کر رہے ہیں، نعت خوانی کر رہے ہیں، نبی کی تعریف کر رہے ہیں، گویا کہ اگر ہم نے نبی کو یاد کیا، اللہ کہہ رہا ہے جو آپ کو یاد کرے سمجھے کہ وہ مجھے ہی یاد کر رہا ہے۔ تو گویا کہ مثلا امام صاحب قبلہ ہے، امام صاحب میرے محبوب ہیں، میرے پیارے ہیں، میرے لاڈلے ہیں۔ میں نے آپ نے امام صاحب کو یاد کیا، میرے محبوب ہے۔ کسی نے کہا کہ قاری صاحب، امام صاحب کو لوگ بہت یاد کر رہے ہیں، تو کیا بتائیے، امام صاحب میرے پیارے ہیں، میرے لاڈلے ہیں، اب میں اس کو سنوں گا تو کیا میں خوش نہیں ہوں گا؟ کیا مجھے پیار نہیں آئے گا؟ کیا مجھے لاڈ نہیں آئے گا؟ کیا میں دعائیں نہیں دوں گا؟ اسی طریقے سے اللہ کو اگر کوئی تمام نبیوں میں اگر سب سے محبوب کوئی نبی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ اب گویا کہ اگر کوئی نبی کو یاد کرے گویا کہ وہ اللہ ہی کو یاد کر رہا ہے۔ اسی لیے وہ محفل تمام محفلوں سے افضل ہو جایا کرتی ہے جس محفل میں نبی کا ذکر ہو رہا ہو، نبی کی بڑائی بیان کیا جا رہا ہو، نبی کے لیے کچھ خرچ کیے جا رہے ہو، نبی کے نام پہ کسی کا مدد کیا جا رہا ہو۔ ہمیں یہ چاہیے کہ عید میلاد النبی بھی کرے، اور ہو سکے تو کسی غریب کے اس موقع پہ ہمیں کمبل بھی بانٹنی چاہیے، چادر بھی بانٹنی چاہیے۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ نبی کے لیے بانٹنی چاہیے، اخلاق، محبت اور اپنے اچھے کردار کو پیش کرنی چاہیے تاکہ دوسرے ہمارے اچھے کردار، اچھے کام کو دیکھ کر خوش ہو جائے۔ حضرات محترم، اسی طریقے سے اور جہانگیر نبی کی بڑائی بیان کرے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ارے نبی کی تعریف تو قرآن کر رہا ہے، سبحان اللہ۔ نبی کی بڑائی تو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، کر رہا ہے۔ اللہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اے حبیب، ہم نے آپ کے ذکر کو بہت اونچا کیا، بہت بلند کیا۔ کچھ لوگ کہتے نبی ہمیشہ نبی کا ذکر، نبی کا ذکر، نبی کا ذکر۔ کتنا نبی کا ذکر کرتے ہو جی، اللہ کو بھول گئے ہو۔ مگر اس بیوقوف کو معلوم ہے نہیں، محبوب کی ہر شے محبوب ہوا کرتی ہے، سبحان اللہ۔ ہم اللہ کے محبوب کو یاد کر رہے ہیں، ایسا نہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھ رہے ہیں تو کس کو یاد کر رہے ہیں؟ ارے اللہ ہی کو یاد کر رہے ہیں۔ نماز پڑھنا وہ اللہ کی عبادت ہے، اور اسی نماز میں اتحیات پڑھتے تو نبی پہ سلام پڑھتے ہیں تو نبی کو یاد کرنا ہوا۔ مگر نبی کو بھی اس میں یاد کرے
تب بھی وہ اللہ کی عبادت ہو رہی ہے نماز. گویا کہ نبی کو ہم نے یاد کیا، عبادت تو نہیں، مگر محبوب کے محبوب کو ہم ضرور یاد کر رہے ہیں. اب اللہ نے فرمایا کہ حبیب میں نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، میں نے آپ کے ذکر کو اونچا کیا. کیسے کیا؟ اس کو آپ سماعت کرنا چاہتے ہیں؟ کرنا چاہ رہے ہیں؟ کئی مطلب کہ سبحان اللہ. میری تقریر 12 ربیع الاول پہ 2 اور 2.5 گھنٹہ تک ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مگر آپ بالکل گھبرائے نہیں. جہاں امام صاحب کا سنگل ملا میں تقریر کو ختم کروں گا، آپ کے طرف سے آیا میں تقریر کو ختم کر دوں گا، ٹھیک ہے. آپ بالکل گھبرائے نہیں، آپ کا دل جب تک چاہے گا میں آپ کو سناؤں گا، ٹھیک ہے. اور جہاں آپ کے طرف سے اشارہ ملا محفل کو ختم کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے نا جی؟ ارے ٹھیک ہے، یا بھی ختم کر دوں؟ سناؤں کیا منظور صاحب سناؤں؟ چاہ رہے ہیں؟ کئی مطلب کہ سبحان اللہ. ارے پڑھیے الحمدللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دیکھیں میں چاہوں تو ایک سانس میں آدھا گھنٹہ بول سکتا ہوں، مگر ایسی تقریر سے آج فائدہ کچھ نہیں ہونے جا رہا ہے. ایک سانس والی فائدہ قرآن و حدیث والی ہونی چاہیے. پنجوار گاؤں دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، پنجوار پوکھری. 1 مہینہ پہلے ایک اہل حدیث تھا جو مجھ کو فون پہ بہت پریشان کیا تھا. پریشان کہہ لیجئے کہ اس اعتبار سے کہ میں 12 ربیع محرم میں پنجوار کے 3 محلے میں میری تقریر ہوئی تھی محرم شریف پہ، اور مروجہ تعزیہ داری کے خلاف بھی میں تھا. اور اگر شرائط کے ساتھ بنایا جائے تو درست ہے، شرائط کے ساتھ بنائی جائے تو درست ہے، مگر رواجن جو غلط بنایا جاتے ہیں میں اس کے خلاف تھا. بہرحال اس نے فون نمبر میرا لیا اور بات چیت کیا. لگ بھگ 1 گھنٹے تک میں نے فون پہ اس کو جواب دیا، مگر وہ مطمئن ہو کر بھی پھر چونکہ دل پہ کچھ اور بسا ہوا تھا، دل میں کچھ اور تھا. ہمارے سلیم پور کے نوجوان بڑے شیر ہیں ماشاء اللہ، اور ہر نوجوانوں کو شیر ہونی چاہیے. سارے نوجوان 8 بجے رات کو بلیٹ گاڑی نکالے اور 2-3 کتاب لے کر میں پنجوار پہنچ گیا پوکھری پہ، اور مسجد میں پہنچ گیا. اور اس اہل حدیث کو میں نے بلوایا، اور بلوا کر کتابوں کی روشنی میں اس سے بحث کیا. لگ بھگ 1 گھنٹے تک بحث ہوا، اور 12-13 موٹر سائیکل گئی تھی وہاں. اس گاؤں میں کوہرام مچ گیا تھا، پورے گاؤں کے نوجوان لڑکے اکٹھا ہو گئے، اور وہ کمبخت اکیلا ہو کے سب کو بہکانے کی کوشش کر رہا تھا. 1 گھنٹے کی محفل میں وہ اتنا شرمسار ہوا کہ ایک بھی وہ جواب صحیح سے نہیں دے پا رہا تھا. اور وہاں پہ ویڈیو بھی بنا، نعرے بازی بھی ہوئے، اور نوجوانوں میں جوش آیا، خروش آیا، اور پھر اس بیوقوف کو چھاڑ دیا وہاں سے کہ میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا. حضرات محترم، شیر دل بنے، اور جو بات سیکھے اس پہ ہمیں عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے. ایک سانس میں بول دو، کچھ سمجھ میں نہیں آئے تو فائدہ نہیں ہے. فائدہ وہ تقریریں ہونی چاہیے جس سے قوم میں کچھ اصلاح آئے اور وہ کچھ سیکھے تاکہ وہ دوسروں کو جواب دے سکے. حضرات محترم، میں آپ کو بتاؤں کہ میرے نبی کا ذکر اللہ نے فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب میں نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، اونچا کیا. کیسے کیا؟ کیوں کیا؟ کیسے کیا؟ آئیے ایک حدیث پاک کا ہم سہارا لیتے ہیں. شفا شریف جلد اول صفحہ نمبر 12 میں علامہ قاضی ایاز مالکی علیہ الرحمہ نے ایک حدیث پاک نقل فرمایا ہے جس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل ابی میرے پاس تشریف لائے، تھوڑی دیر آرام فرمائے تھے کہ انہوں نے عرض کیا اتدری کیف رفعت ذکرک، کہ اے حبیب کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ کے ذکر کو کتنا بلند کیا ہے؟ آپ کے رب نے آپ کے ذکر کو کیسا کیا ہے، کتنا بلند کیا ہے، کتنا اونچا کیا ہے؟ اللہ کے نبی کا جواب سنیے. میرے نبی فرماتے ہیں میرا رب مجھ سے بہتر جانتا ہے. سبحان اللہ، میرا رب مجھ سے بہتر جانتا ہے. حضرت جبریل ابھی مزید عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کا رب فرماتا ہے اذا ذکرت ذکرت معی، اے حبیب جہاں مجھے یاد کیا
वहां तुझे भी याद किया जाएगा। इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरत मइया, ऐ हबीब जहाँ मुझे याद किया जाएगा वहाँ तुझे भी याद किया जाएगा। देखना ये है कि अल्लाह को याद करने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं। क्या ये ज़मीन अल्लाह को याद कर रही है या नहीं कर रही है? क्या ज़मीन भी अल्लाह को याद कर रही है या आसमां भी अल्लाह को याद कर रहा है? क्या समंदर में रहने वाली मछलियाँ क्या अल्लाह को याद कर रही है या नहीं कर रही है? क्या समंदर की लहरें खुदा को याद कर रही है या नहीं कर रही है? क्या शजरो हजर बहरों पर जितनी भी चीजें हैं, जमीन के जर्रात से लेकर आसमान के फलक तक कौन कौन सी चीजें अल्लाह को याद कर रही है? जहांगीरुल कादिरी ने अपनी नजरों से देखने की कोशिश किया, कान से सुनने की कोशिश किया, मगर कान को ये सुनाई ना दे सका। चूंकि बसारत भी कम है, समाअत भी कमजोर है, हमने इसको ना समझ पाया, हम इसको समझ ना पाए, अक्ल इसको कबूल न भी कर पाई। मैंने कुरान से पूछा, ऐ कुरान तू ही बता वो कौन सी चीज, वो कौन कौन सी चीजें हैं जो अल्लाह को याद कर रही है? तो कुरान बेसाख्ता पुकार कर कहता है, सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, जमीन और आसमान की जितनी भी चीजें हैं वो खुदा की तस्बीह व तहलील करती है। कि सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, जमीन और आसमां की जितनी भी चीजें हैं वो खुदा की तस्बीह हो तहलील करती है। क्या करती है बोलिए? खुदा की तस्बीह हो तहलील करती है। अब इस आयत करीमा से ये मालूम हुआ कि अगर जमीन अल्लाह को याद कर रही है तो यकीनन आसमां भी अल्लाह को याद कर रहा है। अगर समंदर में रहने वाली मछलियां अगर खुदा को याद कर रही है तो यकीनन समंदर की लहरों में जो एक आवाज होती है उन आवाजों से वो अल्लाह को याद कर रहे हैं। इसी तरीके से शजरो हजर बहरों पर जो भी चीजें हैं वो सब अल्लाह को याद कर रहे हैं। हमने किताब में पढ़ा है कि अगर जब तक पेड़ के पौधे में जो पौधों में जो पत्ते लटके हुए हैं अगर वो पत्ते अल्लाह का जिक्र करते हैं तो पत्ते डालियों से लटके हुए रहते हैं, मगर जो ही अल्लाह का जिक्र बंद होता है वो पत्ते जमीन के बल आ जाते हैं। तो अल्लाह का जिक्र करने वाले ये तमाम चीजें हुए, यानी जमीन के जर्रात से लेकर आसमां के फलक तक, आसमां में रहने वाले चांद सूरज सितारे जो भी है वो खुदा की तस्बीह हो तहलील करते हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। और आपने पहले सुना, इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरत मइया, अल्लाह कह रहा है ऐ हबीब जहां मुझे याद किया जाएगा वहां तुझे भी याद किया जाएगा। अब कुरान ये कह रहा है ज़मीन अल्लाह को याद कर रही है तो यकीनन इस हदीस पाक के जीवन में ये ज़मीन नबी को भी याद कर रही है। अगर आसमां अगर खुदा को याद कर रहा है तो यकीनन नबी को भी याद कर रहा है। समंदर में रहने वाली मछलियां अगर खुदा को याद कर रही है तो यकीनन नबी को भी याद कर रही है। समंदर की लहरें अगर खुदा को याद कर रही है तो यकीनन नबी को भी याद कर रही है। अल मुख्तसर ये है जमीन के जर्रात से लेकर आसमान के फलक तक जितनी भी चीजें हैं अगर ये खुदा को याद कर रही है तो यकीनन नबी को भी याद कर रही है। तभी तो मेरे आला हजरत ने बरेली की टूटी हुई चटाई से युवारिजा पेश किया था, अर्श पे ताजा छेड़छाड़ फर्श पे तुरबा धूमधाम, कान जिधर लगाओ या रसूल अल्लाह उधर तेरी ही दास्तां है। कान जिधर लगाऊं या रसूल अल्लाह उधर तेरी ही दास्तां है। हजरात मुहतरम 9:10 हो चुके हैं और मुझको ऐसा लग रहा है कि मैं नूर पे अगर बयान करूं तो 1 घंटे की तकरीर हो जाएगी, मगर मैं नूर पे बयान ना करके नबी का आखिरी मरहला पैदाइश बयान कर दूं। कई मतलब के सुभान अल्लाह, कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं बयान करी दो नूर को भी, क्या हजरत कर दूं क्या? कई मतलब के सुभान अल्लाह कर ही देता हूँ, वक्त बचा तो पैदाइश भी बयान कर दूंगा, ठीक है। और ज़िंदगी सलामत रही तो इस साल नहीं आइंदा साल फिर और बयान हो जाएगा, है ना जी। आइए नूर ही पे कुछ तज़किरा कर लिया जाए। अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, कि तहक़ीक़ के तुम्हारे रब की तरफ से एक नूर आया। क्या आया बोलिए? एक नूर आया।
آئیے نور کو اللہ نے، نور سے مراد یہاں پہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور حدیث قدسی بھی بہت مشہور ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ کس کے نبی؟ نور کو پیدا فرمایا۔ انشاءاللہ العزیز اس میں آپ کو وہ چیزیں سیکھنے کو ملے گی کہ بدعقید اہل حدیث کو آپ جواب دے سکتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ نبی کے تعلق سے ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ ذہن سے تو اور دل و دماغ یہ کہتا ہے کہ اس کے ہم قتل کر دیں، مگر نہیں، مجبور ہیں ہم کہ ہمیں قتل نہیں کرنا ہے، ان کو نصیحت کرنی چاہیے، ہمیں سکھانے کی ضرورت ہے۔ آئیے اب آپ کو بتاؤں کہ نور کو اللہ نے، نبی کے نور کو اللہ نے کیسے پیدا فرمایا۔ نزہۃ المجالس جلد 2 صفحہ نمبر 96 اور 97 کی حدیث پاک ہے، جس کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرات محترم کہ راوی فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کے نور کو پیدا کرنا چاہا، کس کو بولیے؟ نبی کے نور کو پیدا کرنا چاہا، تو فقبض قبضۃ من نورہ ثم قال کونی حبیبی، اپنے نور پاک کی مٹھی بھری اور اپنے سامنے کر کے فرمایا کونی حبیبی، تو میرا حبیب ہو جا۔ کیا ہو جا؟ کونی حبیبی، تو میرا حبیب ہو جا۔ اور کیوں ہوگا؟ تو میرا حبیب کیوں ہوگا؟ جب اللہ تبارک و تعالی کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا، آپ گھبرائیں نہیں، بس نور پہ میں اپنی تقریر کو ختم کروں گا انشاءاللہ، پھر کبھی موقع ملا جہانگیر القادری سے خطاب کرے گا۔ حضرات محترم کہ اللہ نے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، کیسے؟ اپنے نور پاک کی مٹھی بھری اور اپنے سامنے کر کے فرمایا کونی حبیبی، تو میرا حبیب ہو جا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انت عشقی و انا عشقک، تو میرا عشق ہے اور میں تیرا عشق ہوں، تو میرا محبوب ہے میں تیرا محبوب ہوں، تو میرا حبیب ہے میں تیرا حبیب ہوں۔ اس لیے اللہ نے اپنے نور پاک سے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ اور آپ کو معلوم ہے نبی کے نور کو پیدا کر کے سب سے پہلے اللہ نے کہاں لکھا؟ بتاؤں؟ کئی مرتبہ سبحان اللہ۔ المواہب اللدنیہ صفحہ نمبر 7 میں علامہ یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کر کے سب سے پہلے اللہ نے کتبہ اسمہ علی العرش، ان کے اسم گرامی کو عرش پر لکھا۔ سبحان اللہ، ان کے نام کو کہاں لکھا؟ عرش پر لکھا۔ کیوں لکھا؟ تاکہ آسمان کے فرشتے، جنت کے دربان، عرش کے ملائکہ اور حضرت آدم بھی جان لے کہ یہی وہ نبی ہے جو اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے۔ یہی وہ نبی ہے جو اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے۔ حضرت آدم بھی جان لے۔ کیوں لکھا؟ حضرات کبھی موقع ملا تو حضرت آدم کے تعلق سے بتاؤں گا کیوں حضرت آدم کو بھی جاننا ضروری تھا۔ انشاءاللہ موقع ملا تو بتاؤں گا، مگر وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے تو اس لیے میں نور پہ ہی تذکرہ کر کے آپ سے رخصت ہونا چاہوں۔ حضرات محترم بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کو 40 سال کے بعد نبوت ملی، معاذ اللہ، یعنی 40 سال کے بعد وہ نبی بنے، 40 سال سے پہلے وہ نبی نہیں تھے۔ جبکہ تفسیر روح البیان جلد 4 صفحہ نمبر 38 میں اللہ کے نبی نے فرمایا کنتُ نبیّا وآدم بین الماء والطین، کہ نبی اس وقت بھی نبی تھے ہے نہیں تھے، پاسٹ ماضی کی بات ہو رہی ہے، اس میں تھے، اس وقت بھی نبی تھے کہ جب کہ حضرت آدم مٹی اور پانی کا سفر طے کر رہے تھے۔ حضرت آدم کا ابھی خمیرہ پتلا بھی تیار نہیں ہوا تھا کہ اس وقت بھی نبی تھے، نبی کو اللہ نے پیدا فرما دیا تھا اور نبی ہو چکے تھے۔ مگر کتنے بڑے بیوقوف انسان ہیں جو حدیث کو نہیں پڑھتے اور پھر اس طریقے سے باتیں کرتے ہیں کہ نبی کو 40 سال کے بعد نبوت ملی، معاذ اللہ۔ جبکہ ابھی علامہ صغیر احمد جوخن پوری کی کتاب ہے مناظر اہل سنت، اس میں ایک بہت بڑی خامی یہ ہوئی کہ آپ کو 40 سال کے بعد نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ میں نے ابھی ان کو فون کیا تھا،
تو ہم نے کہا حضرت یہاں پہ بہت بڑی غلطی نظر آ رہی ہے. اس نے کہا ہاں چھاپنے میں غلطی ہو گئی ہے. وہ دیوبندی جیسی بات وہاں پہ لکھ چکے ہیں جو میرے پاس مدرسے میں ابھی بھی کتاب ہے. بہرحال نبی کو 40 سال کے بعد نبوت نہیں ملی بلکہ آپ نے 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان فرمایا. کیا فرمایا؟ اعلان فرمایا. اور علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے ضمن میں لکھتے ہیں انہو کانا نبیم بالفعل عالما بنبوتہ، کہ نبی اس وقت بالفعل، اس وقت پرزینٹ میں جب حضرت آدم کا خمیرہ تیار کیا جاتا، حال میں کہ جب حضرت آدم کا جب خمیرہ تیار کیا جا رہا تھا تو اس وقت بالفعل نبی تھے، اور تھے ہی نہیں بلکہ اپنی نبوت کو جانتے بھی تھے کہ اس وقت نبی تھے. اور نبی یہ بھی جانتے تھے کہ میں نبی ہوں، میں نبی ہوں. نبی یہ کہے کہ میں اس وقت نبی تھا اور اپنی نبوت کو جانتا بھی تھا، مگر ایسے بھی کچھ بیوقوف انسان ہے جو یہ کہتے کہ نہیں 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 40 سال کا تو نبی بنے معاذ اللہ. حضرات محترم اتنا ہی نہیں بلکہ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے ضمن میں آگے لکھتے ہیں ان اللہ خلق نور نبینا صلی اللہ علیہ وسلم امرہ ان ينظر الى انوار الانبیاء فغشیہم منہ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کے نور کو پیدا کر کے حکم فرمایا کہ تمام نبیوں کے انوار کی طرف دیکھو. میرے نبی کے نور نے ان تمام انوار کو ڈھانپ لیا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء کرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرات محترم، اللہ نے فرمایا کہ بے شک میرے نبی کے نور نے تمام انبیاء کرام کے انوار کو ڈھانپ لیا ہے. یعنی میرے نبی کے نور کے سامنے ان کے انوار پھیکے پڑ گئے ہیں، ان کی روشنی کم ہو گئی ہے. جب ایسا ہوا نا تو تمام نبیوں نے عرض کیا قالوا ربنا من غشینا نورہ، اے ہمارے رب جس کے نور نے ہمارے نور کو ڈھانپ لیا ہے، کس کے نور نے ہمارے انوار کو ڈھانپ لیا ہے، کس کا نور ہمارے نور پر غالب آ گیا ہے، کس کے نور کے سامنے ہمارے انوار پھیکے پڑ گئے ہیں، ان کی روشنی کم ہو گئی ہے. جب اتنا کہنا تھا نا تو اللہ نے ارشاد فرمایا ھذا نور محمد بن عبداللہ، یہ محمد بن عبداللہ کا نور ہے، یہ کسی اور کا نور نہیں ہے، یہ محمد بن عبداللہ کا نور ہے. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے سامنے تمہارے انوار پھیکے پڑ گئے ہیں. جب ایسا ہوا نا اتنے کے بعد اللہ نے فرمایا ان آمنتم بہ جعلناکم انبیاء، اے نبیوں سنو، اگر تم اس نبی پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر تم ایمان لاؤ گے تو جعلناکم انبیاء، تو ہم تمہیں نبی بنائیں گے. اگر تم نبی پر ایمان لاؤ گے، دیکھیں ابھی نبی پیدا بھی نہیں ہوئے، حضرت آدم کا خمیرہ تیار کیا جا رہا ہے، اس وقت اللہ اپنے نبیوں سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم اس پر ایمان لاؤ گے تو ہم تمہیں نبی بنائیں گے. اس وقت تمام نبیوں نے عہد کیا، اقرار کیا کہ آمنا بہ و بنبوتہ، اے اللہ ہم اس کی ذات مقدسہ پر بھی ایمان لاتے ہیں اور اس کے نبی ہونے پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں. یعنی اس پہ بھی ہم ایمان لاتے ہیں اور اس کی نبوت پہ بھی ایمان لاتے ہیں. اور یاد رکھیں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ معنی کوئی ایسے ہی بیان نہیں کیا بلکہ سورہ بقرہ کی آیت کا سہارا لیا. اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، سورہ آل عمران کا، کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، کہ ضرور تمہیں اس پر ایمان بھی لانا ہے. کئی وجہ کہ سبحان اللہ، ضرور تمہیں اس پر ایمان لانا ہے. وَلَتَنْصُرُنَّ، اور ضرور تمہیں اس کی مدد بھی کرنی ہے. علماء کرام تشریف رکھتے ہیں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ،
لام یہاں پہ تاکیدیہ ہے اور نون بھی نون ثقیلہ ہے، خفیفہ نہیں ہے، نون ثقیلہ ہے، اور نون ثقیلہ لام تاکیدیہ تاکید کے لیے ہی لایا جاتا ہے۔ ضرور ضرور کا معنی کیا جائے گا یہاں پہ۔ اب یہ معنی ہوتا ہے کہ ضرور ضرور تمہیں اس پہ ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ حضرات محترم، تمام نبیوں نے اس کا عہد کیا، اقرار کیا کہ اللہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی ہم مدد بھی کریں گے۔ اس لیے تمام نبی تشریف لائے تو سب نبی نے یہ کہا کہ آخری نبی جو ہوگا وہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہوگا۔ اور یاد رکھیں، جب تمام نبیوں نے اس کا عہد کر لیا تو اللہ نے فرمایا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں تمہاری شہادتوں کے ساتھ ہوں کہ تم نے ایمان لایا میرے نبی پہ، میں گواہی دیتا ہوں، اللہ شاہد ہے کہ تم نے میرے نبی پر ایمان لایا۔ حضرات محترم، اس طریقے سے میرے نبی کے نور کو پیدا کیا گیا۔ مجھ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ تھکاوٹ محسوس کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز موقع ملا تو یہاں سے میں بتاؤں گا ثم اسکن نور محمد فی ظہر آدم فصارت الملائکۃ تقف خلفہ صفوفا ینظرون الی ذلک النور، کہ یہ نبی کا نور کہاں کہاں گیا، کیسے کیسے گیا، اور میرے نبی کے تعلق سے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا وہ بھی میں بتاؤں گا۔ وتقلبک فی الساجدین، سورۃ الشورى آیت نمبر 219 پارہ نمبر 19 کے ضمن میں بھی بات کروں گا کہ میرے نبی کے والدین کے تعلق سے ہمیں کیسا عقیدہ رکھنی چاہیے۔ انشاءاللہ زندگی سلامت رہی، اور آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی صاحب مدرسے میں اور بھی طریقوں سے حصہ لینا چاہتے ہیں تو میں 4 مصرے پڑھوں گا، اس میں اگر جو حصہ لینا چاہیں وہ لے سکتے ہیں، نہیں تو کوئی بات نہیں۔ اور بعد میں بھی تقریر کے بعد بھی وہ آ کے 10 روپے 20 روپے 5 روپے 1 روپے سے بھی وہ مدد کر سکتے ہیں۔ کئی مطلب کہ سبحان اللہ پڑھ دوں شعر، ارے پڑھ دوں، نہ جوش و جذبہ ثروت کی بات کرتے ہیں، کئی مطلب کہ سبحان اللہ، نہ جوش و جذبہ ثروت کی بات کرتے ہیں، نہ حکم دل نہ حکومت کی بات کرتے ہیں، ہے جن کے دم سے دو عالم میں ہر طرف رونق، ہم انہی کی یوم ولادت کی بات کرتے ہیں، ہے جن کے دم سے دو عالم میں ہر طرف رونق، ہم انہی کی یوم ولادت کی بات کرتے ہیں۔ اور نبی جب پیدا ہوئے تھے تو اس وقت کا نظارہ دیکھ کر کسی شاعر نے کہا تھا، ندا آئی دریچے کھول دو ایوان قدرت کے، ندا آئی دریچے کھول دو ایوان قدرت کے، نظارے خود کرے گی آج قدرت شان قدرت کے، اور فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی۔ کئی بدل کے سبحان اللہ، فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، جناب آمنہ سنتی تھی یا آواز آتی تھی، سلام اے آمنہ کے لال آئے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات اے فخر نوع انسانی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے جب حضور کو پالا پوشا، اس کی خدمت کی، تو کسی شاعر نے کہا کہ نہ کوئی حاجت، ختم کر دوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کھڑے ہو جائے۔